بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب ٹوٹی ہوئی سڑک، مصنف محمد جمیل اختر، تاثرات محمد حامد سراج، آواز مجید احمد جئی۔ یہ تاثرات جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ محمد جمیل اختر گہری سوچ میں گم ہے۔ وہ اپنے افسانوں کرداروں کے درمیان گھرا اپنے ہی ترشیدہ افسانوں کی گمشدہ کڑیاں ملا کر کرداروں سے الجھ رہا ہے۔ ایک ایسا افسانہ نگار جو واقعہ بیان کر کے الگ ہو کر نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ وہ جو اپنی تخلیق کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، خود افسانے میں ڈھل جاتا ہے۔ ایسے میں جو تخلیق سامنے آتی ہے وہ اتنی مکمل اور شاندار ہوتی ہے کہ قاری کو سرشار کرتی ہے۔ میں اس نتیجے پر محمد جمیل اختر کے افسانوں کے مطالعے کے بعد پہنچا۔ کردار نگاری افسانے میں نبھانا کار آسان نہیں۔ ریلوے اسٹیشن میں رینگتے لمحات میں برسوں کے بچھڑے ایک دوست کا المیہ ہے، لیکن اس المیہ کی کوکھ سے ایک سوال جنم لیتا ہے۔ جب 30 سال بعد کردار بھاگتے ہوئے ریل گاڑی میں سوار ہوا تھا، انسان کے اندر ایک آواز سنائی دیتی رہتی ہے، ٹک ٹک۔ اس آواز کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے۔ ایک ایسے ہی گھڑیال کی ٹک ٹک محمد حامد سراج کے باطن میں بھی اسے سنائی دیتی ہے، جسے محمد جمیل اختر نے اپنے افسانوں میں برتا ہے۔ یہ ٹک ٹک ایک باطنی خوف ہے جسے کمال خوبی سے افسانہ نگار نے وقت کے گھنگرو باندھ دیے ہیں۔ یہ آواز، یہ خوف، یہ وسوسے، یہ وہمیں کرۂ ارض کے اربوں انسانوں کی باطنی کیمسٹری ہے، جسے عالمی طاقتوں نے جنگوں اور خون ریزی سے کاشت کیا ہے۔ افسانہ نگار کی یہی خوبی اسے ممتاز کرتی ہے کہ افسانے میں فن افسانہ کو برتنے کا فن وہ خوب جانتا ہے۔ اسی انوموسو کا شکار انسان ایسی زمین کی تلاش میں ہے جہاں پرندے ہوں، پھول اور تتلیاں اور خوشبو، جہاں وہ سکون سے زندگی بسر کرے، زندہ قہقہے اور محبت کے ساتھ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ سانس لے۔ افسانوی مجموعہ ٹوٹی ہوئی سڑک افسانہ نگار کے تخلیقی سفر کا پہلا سنگ میل ہے۔ آپ ریلوے اسٹیشن سے استاد جی تک افسانوں کے ساتھ وقت بسر کیجیے۔ آپ کو ایک نہیں، کئی جہاں اور کئی آسمان ملیں گے۔ محمد جمیل اختر افسانے کا زندہ استعارہ ہے جسے پڑھنے کے بعد یقین ہو جاتا ہے کہ اردو افسانہ اپنی پوری رنائی اور توانائی کے ساتھ زندہ ہے۔ محمد حامد سراج، آواز مجید احمد جئی۔ جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ یہ سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ حافظ۔